أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ان بے شک ہم نے جعلنا ہم نے بنایا ما اس کو جو علی الارض زمین پر ہے زینتاً زینت لہا اس کے لیے لنبلوا تاکہ ہم آزمائیں ہم ان کو ایوم کے کون ہے ان میں سے احسن و زیادہ اچھا عمل کے لحاظ سے. آیت بینہ کے اندر دو اہم ترین ہدایات دی گئیں. پہلی بات یہ ذکر ہوئی کہ زمین کے اوپر جو کچھ تم کو نظر آتا ہے وہ زینت کے لیے ہے، اس کائنات کی خوبصورتی ہے. یہ روپے پیسے، یہ سونا و چاندی، یہ زمینیں، یہ بلڈنگیں، یہ کوٹھیاں اور کاریں، یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ ساری چیزیں زمین کے لیے زینت ہے، خوبصورتی ہے. حتیٰ کہ زمین کے اوپر جو خطرناک چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، درندے ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، وہ بھی انسانوں کے لیے زمین کو رہنے کے اعتبار سے خوشگوار بناتے ہیں. بہت ساری خطرناک چیزوں کی مثال دینے کے لیے ان چیزوں کی مثال، ان کا نام لے کر کے انسان بات سمجھاتا ہے. یا ان میں سے بہت ساری زہریلی چیزیں ایسی ہیں جن کو انسان اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے، ان کو ادویات میں استعمال کرتا ہے. کوئی چیز بیکار نہیں، فالتو نہیں ہے. یہاں پر اہم ترین نقطہ یہ سمجھایا گیا وہ یہ کہ جو کوئی زمین کے اوپر ہے زینت اللہ، اس کی زینت ہے. یہ عورتیں، یہ اولادیں، یہ دولتیں، یہ گھر، یہ مکان، یہ کوٹھیاں، یہ بلڈنگیں، یہ سب اس کی زینت ہیں. اور ان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین لنبلوہم، یہ اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے لوگوں کا امتحان لے گا کہ کون کوٹھیوں کے اندر، عورتوں کے اندر، بچوں کے اندر اختہ ہو جاتا ہے، حلال و حرام کے ذریعے سے ان کو حاصل کرتا ہے، آخرت کی کوئی پرواہ نہیں، یہ ناکام ہو جائے گا. اور اس کے مقابلے میں دوسرا فرد جو ان تمام نعمتوں کو، بیویاں ہوں، اولادیں ہوں، روپے پیسے ہوں، کوٹھیاں کاریں ہوں، ان کو اگر وہ شریعت کے مطابق حاصل کرتا ہے، حلال طریقے سے حاصل کرتا ہے، ان کے حوالے سے شریعت نے جو ہدایات دیں اس کے مطابق استعمال کرتا ہے، اور روپے پیسے اس میں سے حقوق، زکوٰۃ و خیرات نکلتے ہیں وہ نکالتا ہے، تو ان نعمتوں کے اندر وہ کامیاب ہو جائے گا، امتحان میں وہ کامیاب ہو جائے گا. اس لیے یہاں پر فرمایا، یہ بات یاد رکھو کہ جتنی چیزیں زینت ہیں، نمبر 2 امتحان اور آزمائش کا ذریعہ ہے کہ کیسے حاصل کرتا ہے اور بھرتا کیسے ہے. ایہم احسن عملا. پھر یہ بات سمجھا دی کہ اللہ نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. اس کے لیے نہیں کہ انسان دنیا میں آگے دیکھے کون سی چیز زیادہ خوبصورت ہے، بس اس کو حاصل کرنے کے لیے دن رات ایک کرتے اور اللہ سے غافل ہو جائے، آخرت سے غافل ہو جائے. یہ بات کوئی ٹھیک بات نہیں ہے. تو انسان دنیا کے اندر میں اس دنیا کی خوبصورتیوں کو حاصل کرنے، ان کے اندر کھو جانے کے لیے نہیں آیا ہے. انسان دنیا کے اندر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھے گا کہ کیسے عمل کرتا ہے. بڑا پیارا اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اچھے عمل کرے، یہ نہیں فرمایا کہ کون کتنے عمل کرتا ہے. تو مراد یہ ہے کہ ہمیں جتنی جدوجہد اور کوشش اس بات کی کرنی ہے کہ ہمارے اعمال زیادہ ہوں، اس سے بڑھ کر کے ہم نے جو کوشش کرنی ہے وہ یہ کہ جو عمل ہو وہ حسین ہو، اہتمام کے ساتھ ہو، خوبصورتی کے ساتھ ہو. تو عمل کو احسن بنانے کے لیے
صالح بنانے کے لیے، نیک بنانے کے لیے، باوزن بنانے کے لیے، ایسا بنانے کے لیے کہ آخرت کے اندر ترازو کے اندر جب ڈالا جائے تو نیکیوں کے پلڑے کو جھکا سکے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جہاں تک اس بندے کا تعلق ہے کہ جس کے ترازو میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو دل پسند زندگی میں چلا جائے گا۔ دنیا کے اندر جتنی خوبصورتیاں ہیں انسان کو مل بھی جائیں تو دل پسند زندگی نہیں گزار سکتا۔ ایک خوبصورتی ملتی ہے تو اس سے پھر زیادہ خوبصورتی اس کو نظر آتی ہے، اس کی تو گدوں میں لگ جاتا ہے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش میں دم نکلے، ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ ایک ارمان ایک خواہش پیدا ہوتی ہے، پوری ہو جاتی ہے، کبھی نہیں پوری ہوتی دوسری پیدا ہو جاتی ہے۔ انہی چیزوں کے اندر انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو جہاں پر فی عیشۃ راضیہ، جنت کی دیکھیں سب سے بڑی نعمت ہے، وہاں پر انسان کو جو زندگی ملے گی وہ من پسند ہوگی، دل چاہی ہوگی، جس طرح چاہے گا ماتا داؤں، جو چاہو گے تو تمہیں وہاں پر ملے گا۔ تو اعمال کو اچھا بنانے کے لیے، نیکیوں کے پلڑے کے اندر پابند بنانے کے لیے 3 باتیں بہت ضروری ہیں۔ خواہ عمل ہو، کھڑا ہونا، بیٹھنا، لیٹنا، نماز پڑھنا، کمانا، شادی کرنا، طلاق دینا، نکاح کرنا، پیسے کمانا، جو کام بھی ہے اگر اس کے اندر 3 صفات آ جائیں گی تو احسن عمل ہو جائے گا۔ اگر اس میں سے ایک صفت بھی نکلتی ہے تو پھر احسن عمل نہیں ہوگا۔ پہلی صفت ہوتی ہے ایمان۔ قرآن کی ایک آیت، اس کا مفہوم یہ ہے کہ کفار جو بھی اچھے اعمال کرتے ہیں، بظاہر جو نیک اعمال نظر آتے ہیں، ڈیم بناتے ہیں، روڈ بناتے ہیں، اسپتالیں بناتے ہیں، اسکول چلاتے ہیں، انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، NGO چلاتے ہیں، ان کے جتنے اچھے اعمال نیکیوں کے پلڑے میں ڈالے جائیں گے، قرآن کی آیت اس کا مفہوم ہے کالرماد، راکھ کی طرح وزن ہوگا، اس لیے کہ ان کے اعمال کے اندر ایمان کی صفت نہیں ہے۔ تو عمل کو ایسا بنانے کے لیے کہ آخرت کے اندر کام آ سکے، ایمان ضروری ہے، کلمہ گو ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر دوسری بات کہ عمل کو ایسا بنانے کے لیے کہ آخرت میں کام آئے، اخلاص۔ اخلاص کا مطلب یہ جو نیکی کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور جس گناہ سے بچتا ہے محض اللہ کے خوف کی وجہ سے، وگرنہ وہ حدیث ہمیشہ ذہن میں ہونی چاہیے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آخرت کے اندر سب سے پہلے 3 بندوں کا حساب کتاب ہوگا، سخی بھی ہوگا، عالم بھی ہوگا، شہید بھی ہوگا۔ تینوں کو اللہ اپنے پاس بلائے گا، انعامات یاد کرائے گا، اللہ کے انعامات کا اعتراف کر لیں گے۔ پھر اللہ پوچھے گا میرے لیے کیا کیا ہے، کہے گا کچھ جان کو جنگ میں کٹا دیا تھا، دوسرا کہے گا مال تیرے راستے کے اندر خرچ کیا، تیسرا کہے گا لوگوں کو علم سکھایا تھا، تو اللہ کہے گا یہ کام تم نے کیے ہیں لیکن تمہارا مقصود میری رضا نہیں تھی، تمہارا مقصد یہ تھا کہ لوگ بڑا عالم کہہ دیں، بڑا نیڈر کہہ دیں، بہادر کہہ دیں، سخی کہہ دیں، دنیا کے اندر دنیا والوں نے تمہیں بہت کچھ کہہ دیا، آج میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ تینوں کو اوندے منہ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو دوسری جو بات اعمال کو ایسا بنانے کے لیے کہ وہاں کام آ سکے مشکل وقت میں، کہ جہاں ماں بھی کام نہیں آ سکے گی، بھائی بھی کام نہیں آ سکے گا، کوئی بھی کام نہیں، سب ایک دوسرے سے بھاگنے والے ہوں گے۔ تو اخلاص، جو کام ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نہ کہ ریاکاری، نہ کہ دنیاوی اغراض کے لیے۔ اور تیسری بات کہ جو عمل بھی ہے اس کو بدعات و خرافات سے بچانا ہے اور اس کو شریعت کے مطابق کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں گے تو احسن عمل ہو جائے گا۔ وَإِنَّ بے شک لَجَائِلُونَ، ہم کر دیں گے ماں اس کو جو علیہ اس کے پر سعیداً جرزا، چھٹیل میدان۔ دیکھیں یہ بھی کتنی پیاری بات بتلا دی کہ جن چیزوں کے لیے انسان مرتا ہے، ان پہاڑوں کے لیے، ان کوٹھیوں کے لیے، ان کاروں کے لیے، ان گاڑیوں کے لیے، ان پیسوں کے لیے، ان درختوں کے لیے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ایک دن جن خوبصورتیوں کے پیچھے آدمی بھاگتا ہے ان کو سب کو اللہ فنا کرے گا۔ پھر انسان کہے گا کہ اوہو ان چیزوں کے پیچھے میں بھاگا کرتا تھا، ماں جو کچھ ہے علیہ اس کے اوپر، کوٹھیاں ہیں، کاریں ہیں، بلڈنگیں ہیں، سمندر ہیں، پہاڑ، جو بھی ہے سب کو قیامت کے ذریعے بالکل اللہ تعالیٰ سعیداً جرزا، اس زمین کو اللہ تعالیٰ بالکل صاف کر دے گا۔ اس کے اوپر کوئی سمندر بھی نہیں رہے گا، کوئی ٹیلا بھی نہیں رہے گا، کوئی درخت بھی نہیں رہے گا، کوئی پہاڑ بھی نہیں رہے گا، سب کچھ اللہ تعالیٰ ہموار کر دے گا۔ تو انسان کو چاہیے کہ جو ہمیشہ کی خوبصورتیاں ہیں، ہمیشہ رہنے والی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، جنت کی خوبصورتیاں، ان کو حاصل کرنے کے لیے انسان کے ذہن کے اندر بات ہونی چاہیے۔ اور یہ حدیث ہمیشہ ذہنوں میں ہو کہ سمجھدار ہے وہ آدمی کہ جو نفس کو قابو میں رکھتا ہے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے، جنت کے لیے اعمال کرتا ہے، اور بے وقوف ہے وہ آدمی کہ جو خواہشات پوری کرنے میں لگ جاتا ہے، دنیا کی خوبصورتیوں کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اللہ کے اوپر تمنا رکھتا ہے کہ اللہ بڑا غفور اور رحیم، مجھ کو معاف کر دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی، شریعت کے مطابق عمل کرنے کی، ایمان کی کیفیت میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
ان بے شک ہم نے جعلنا ہم نے بنایا ما اس کو جو علی الارض زمین کے اوپر زینتاً خوبصورتی لا اس کے لیے لنبلوہم تاکہ ہم آزمائیں ان کو ایہم کہ کون ہے ان میں سے احسن و زیادہ اچھا عمل کے لحاظ سے وان بے شک ہم لجاعلون کرنے والے ما اس کو جو علیہ اس زمین کے اوپر ہے سعیداً جو رضا ایک صاف چٹیل میدان اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار